اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جب کسی جوڑے کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور آپ ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ پتہ لگ جائے کہ یہ بچہ پیدا کرنے کی بنیاد صلاحیت رکھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اولاد نہ ہونے کی 13 وجوہات کون سی ہیں جو غلطیاں بہت سی خواتین کرتی ہیں، یا پھر ایسے بے اولاد جوڑوں کو ان وجوہات کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے ان وجوہات کو لازمی دیکھیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی ایک ماہ میں ہی حمل ٹھہر جاتا ہے۔ جو بھی بے اولاد افراد جن کے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کرنے سے اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ اور عمل بتانے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کس کی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے، اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ ناظرین، اب ٹیسٹ سے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بعض کیسز میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ پیدا کرنے کی اہلیت تو رکھتے ہیں، لیکن کچھ عارضی رکاوٹیں ہیں جس کو علاج کے تحت دور کر لیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے معاملے میں جو اولاد پیدا کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، رپورٹس یہ کہہ دیتی ہیں۔ اس طرح کے کیسز میں میڈیکل سائنس 100% درست ہے، لیکن جو میں اگلی بات کرنے والا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں صاحب اولاد کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں۔ اب وہ میڈیکل سائنس نے انکشاف کر دیا کہ آپ بانجھ ہو، آپ ہی افسوس ہو کے بیٹھ گئے، لیکن آپ بھول جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، اس پر کبھی ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اب پیدائش کا وجہ جو باپ ہے، نہ اس میں وضاحت تو یہی نظر آتا ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن قدرت نے بھی اس میں 3 سے 4 مظہر رکھے ہیں، یہ جس پہ آج تک ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام جو بنا باپ اور بنا ماں کے پیدا ہوئے، حضرت حوا ان کی پیدائش میں مرد کا کردار تو تھا حضرت آدم علیہ السلام، لیکن عورت کا کردار نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بغیر باپ کے پیدا فرمایا گیا، یعنی اس تخلیق میں عورت کا کردار تو تھا لیکن مرد کا کردار بالکل بھی نہیں تھا۔ انسان کے وجود میں آنے کے لیے تینوں عظیم و الشان مثالیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی صورت مریم کے نزول میں ہم ایک چوتھا مظہر بھی ملتا ہے۔ وہ چوتھا مظہر کیا ہے کہ حضرت ذکریا علیہ السلام جو بہت زیادہ بوڑھے ہیں لیکن اللہ سے اولاد کی نعمت مانگ رہے ہیں، جو اب میں بشارت بھی حضرت یحییٰ کی مل رہی ہے، اور اس لحاظ سے یہ بڑی عام بات ہے کیونکہ آج بہت سے لوگوں کو بڑھاپے میں بھی اولاد جیسی نعمت سے نوازا جا رہا ہے۔ اب حضرت ذکریا علیہ السلام کے واقعے میں جو قابل غور بات یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ہیں۔ حضرت مریم کے پاس وہ جو پھل پڑے تھے، ان پھلوں کو دیکھ کر انہوں نے وہ بے موسم پھل دیکھے تو خیال آیا کہ اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ بس اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میڈیکل سائنس میں
پورا بھروسہ نہ کر لیں اور افسردہ اور مایوس بالکل مت ہوں، بلکہ حضرت ذکر علیہ السلام کی طرح اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ تو بس ایمان کا کیس ہے کہ کس کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ جن حضرات کے ہاں 15-20 سال کے بعد اولاد ہوتی ہے تو یہ معاملہ ایمان کا ہی ہوتا ہے۔ صلاۃ الحاجت بہت کام کی چیز ہے، اس کا اہتمام کر لیا جائے کچھ وقت نکال کے۔ جس طرح بچپن میں ماں پیٹ کے ساتھ چپٹ کر آپ ضد کرتے تھے ان فیورٹ چیز کے لیے، اس طرح ہی اللہ سے ضد کر لیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں۔ آپ کا گمان ہی آپ کی عطا کردہ نعمتوں کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، خواتین کے حاملہ ہونے کی بے شمار میڈیکلی اور روحانی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ میڈیکلی وجوہات کو ہماری عقل تسلیم کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان وجوہات کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن روحانی وجوہات کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، لہٰذا ہم روحانی وجوہات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض خواتین میڈیکلی علاج کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتیں۔ یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں 8 میں سے 1 خاتون معمولی یا شدید بانجھ پن کا شکار ہوتی ہے۔ جو آج ہم آپ کو حاملہ نہ ہونے کی میڈیکلی اور روحانی وجوہات بتائیں گے، خواتین کے حاملہ نہ ہونے کی 13 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جو آج ہم آپ کو بتائیں گے، خواتین میں بچے دانی کی خرابی ہو سکتی ہے۔ حمل نہ ٹھہرنے کی ایک اہم وجہ ہے رحم میں انڈوں کی پروڈکشن نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کو حمل نہیں ٹھہرتا۔ بچے دانی کا منہ پر چربی آنے کی وجہ سے خواتین حاملہ نہیں ہو پاتی۔ ماہواری کی خرابی کی وجہ سے خواتین حاملہ نہیں ہو پاتی۔ لکوریا کی وجہ سے خواتین حاملہ نہیں ہو پاتی۔ بعض اوقات خواتین کی بچے دانی میں انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حاملہ نہیں ہو پاتی۔ 35 سے 40 سال کی عمر میں بعض خواتین میں حاملہ ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ پیدائش روکنے والی ادویات کا استعمال اکثر خواتین میں بانجھ پن کی وجہ بن جاتا ہے۔ روحانیت میں بانجھ پن کی سب سے بڑی وجہ نظر بد کو مانا جاتا ہے، کیونکہ شادی شدہ خواتین اور مرد بہت جلد نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اکثر خواتین حاملہ نہیں ہو پاتیں، اور بعض اوقات کالا جادو کی وجہ سے خواتین کو ایسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے خواتین حاملہ نہیں ہو پاتی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا گیا وظیفہ بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی ماں اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ بہت سے لوگوں نے یہ عمل کیا اور اللہ پاک نے انہیں اولاد کی دولت سے نواز دیا ہے، چاہے وہ وہ روحانی ہو یا میڈیکلی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ طے بہدف عمل ہے۔ جلد حاملہ ہونے کے لیے بہت سی قرآنی دعائیں موجود ہیں، لیکن آج آپ کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتائیں گے، جس کی برکت سے اللہ کی ذات آپ پر جلد اپنا کرم فرمائیں گے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ حاملہ نہ ہونے کی میڈیکلی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ روحانی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک آپ کو جلد اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ چاہے جو بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ہو پا رہا، انشاءاللہ تعالیٰ اس وجہ سے بہت جلد نجات حاصل ہو جائے گی اور آپ پر اللہ کا کرم جلد ہو جائے گا۔ حاملہ خواتین کو عمل سے پہلے اور پیدائش تک بے شمار پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان مبارک کلمات کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے آپ کو حمل کے دوران ہونے والی پریشانیوں کا سامنا بھی نہیں ہوگا۔ حاملہ ہونے کی دعا کا جو ورد ہے، آپ نے جمعے کے دن سے شروع کرنا ہے۔ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں پاک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ دعائے مبارک حسبنا اللہ و نعم الوکیل ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں تو آخر میں دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے 1 بادام کی گری پر دم کرنا ہے، اور یہ گری آپ نے کھا لینی ہے۔ یہ عمل کرنے سے 1 ماہ میں خواتین کا حمل ٹھہر جاتا ہے۔ آپ نے یہ عمل بچے کی پیدائش تک جاری رکھنا ہے۔
جب تک حمل نہیں ٹھہرتا آپ نے بادام کی گری پر دم کرنا ہے، اور جب حمل ٹھہر جائے تو آپ نے صرف تسبیح کرنی ہے، پھر بادام کی گری نہیں کھانی۔ یہ عمل زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اصل میں حمل سے پیدائش تک خواتین کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن مبارک کلمات کی برکت سے ایسی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ سے جلد بیٹا حاصل کرنے کے لیے یا جڑواں بچے حاصل کرنے کے لیے بھی بہترین دعا ہے، اور اولاد کے لیے یہ دعا بہت افضل ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔